آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ لوگ کو 3 چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ لوگ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جی ون لنک سے آپ لوگ کو جو پیمنٹ ہے وہ کس طرح ملے گی، کیونکہ آج کل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں صرف ایک کام ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اگلی قسط پہ، اور پھر اگلی قسط کے حوالے سے جو سب سے سر فہرست ہے وہ کیا ہے، وہ ون لنک ہے کہ آپ لوگ اپنی قسط جو ہے وہ ون لنک کے ذریعے کیسے نکلوائیں گے، کہاں سے نکلوائیں گے، آپ لوگ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ لوگ نے کہاں پہ جانا ہے، کہاں پہ نہیں جانا، یہ سارے ڈیٹیل آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو بار بار مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سر ہم ریٹیلر کس طرح بن سکتے ہیں، ہم یہ جو ڈیوائسز ہیں یہ کس طرح ہم لے سکتے ہیں اور خود ہم پیمنٹ دینے والے بن جائیں لینے والے کے بجائے۔ اس میں کافی ساری بینیفیشری ہیں، وہ بھی یہ کام کرنا چاہتی ہیں، اور کافی سارے اور بھی لوگ ہیں جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہاں جی ہم ڈیوائسز کہاں سے لیں گے۔ یہ ڈیٹیل بھی آج آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتانے اور سمجھانے جا رہا ہوں، اور وہ جو ڈیوائسز ہوں گی وہ بھی ون لنک کی ہوں گی، تو اس وجہ سے نئے سسٹم کے تھرو آپ لوگ کو ڈیوائسز ملیں گی۔ یہ ساری ڈیٹیل بھی آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ 4 قسم کی ایسی خواتین ہیں جن کو اگلی جو آنے والی قسط ہے وہ کیا ملے گی، ڈبل ملے گی، تو اس وجہ سے آپ لوگ کی جو توجہ طلبی ہے وہ نہایت اہم ہے۔ اس کو نہ صرف خود سنیں بلکہ جو آپ لوگ کے جاننے والے ہیں، جو آپ لوگ رشتہ دار ہیں، ان تک بھی پہنچائیں، تاکہ اس حوالے سے ان کی جتنی بھی پریشانیاں بنی ہوئی ہیں وہ ساری کیا ہو جائیں، ملیا میٹ ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ ہاں جی جو ون لنک سسٹم ہے یہ کام کس طرح کرے گا۔ آج کل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ون ونڈو سینٹر ہے اسلام آباد میں، وہ کیا بنا ہوا ہے، تجربہ گاہ بنا ہوا ہے، اور وہ تجربہ گاہ کس چیز کے لیے بنا ہوا ہے، ون لنک سسٹم کے لیے بنا ہوا ہے۔ کبھی جائز والے آ رہے ہیں، کبھی کیا آ رہے ہیں، ایزی پیسہ والے آ رہے ہیں، کبھی کیا آ رہے ہیں، بینک الفلا والے آ رہے ہیں، کبھی بینک آف پنجاب والے آ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، ایچ بی ایل والے آ رہے ہیں، اور کبھی ایچ بی ایل مائکرو فنانس والے آ رہے ہیں۔ کیا کرنے رہے ہیں، ٹیسٹنگ کرنے آ رہے ہیں، اور اس ٹیسٹنگ میں وہ کرتے کیا ہیں، تو ایچ بی ایل والے ہیں وہ بینک آف پنجاب کی یا بینک الفلا کی یا پھر کیا ٹیلن مائکرو فنانس بینک کی یا موبی لنک مائکرو فنانس بینک کی کیا کرتے ہیں، بینیفیشری پکڑتے ہیں اور پھر اس کی پیمنٹ نکالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو بینک الفلا والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایچ بی ایل والی بینیفیشری پکڑ لیتے ہیں، اور اسی طرح جو جہیز کیش والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایزی پیسہ والی بینیفیشری پکڑ لیتے ہیں، ادھر سے ایچ بی ایل والی بینیفیشری پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح اب پارٹنر بینک آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی اب ضلع کی پابندی کیا ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے اب تیری میری والا چکر ختم ہو گیا، اب جو بھی بینیفیشری ہیں وہ ہماری ہیں اور ہماری کیا ہے، سانجھی ہے۔ اس وجہ سے ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے، اور ٹیسٹنگ باقاعدہ کیا ہوئی ہے، سکسیسفل بھی ہوئی ہے۔ اچھی خبر آپ لوگ کے لیے یہ ہے۔ تو یہ ساری صورتحال مدنظر رکھتے ہوئے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بھی کیا کیا ہے، ان کے ساتھ بینیفیشری کا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کر دیا گیا ہے 6 بینک کے ساتھ، تاکہ وہ اس پہ کام کریں اور اس کے بعد کیا کریں، ون لنک کا جو سسٹم ہے وہ اگلی قسط میں رہج کریں۔ تو اس وجہ سے جو آگے آنے والی قسط ہے وہ آپ لوگ کو ون لنک کے ذریعے ملے گی۔ ون لنک کا مطلب کیا ہے، ون لنک کا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی ریٹیلر ہوں گے ان سب میں سے جس کے پاس آپ لوگ کا دل کرے آپ لوگ جا کے اپنی پیمنٹ نکلوا سکتے ہو، اور پھر ضلع کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس ضلع میں آپ لوگ کیا کرنے گئے ہوں، سیر بھی کرنے گئے ہوئے ہوں، وہاں سے بھی آپ لوگ اپنی پیمنٹ جو ہے اگر قسط آ جاتی ہے تو جا کے نکلوا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جھنجھٹ ہی ختم ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی۔ اب پیمنٹ آپ کی اور اس پہ مرضی بھی آپ کی، جہاں سے آپ لوگ کا دل کرے آپ لوگ جا کے نکلوائیں۔ یہ بات یہاں پہ کیا ہوگی، ختم ہوگی۔ ون لنک کے سسٹم سے مزید آپ لوگ کوئی کنفیوژن ہو، کوئی پریشانی ہو تو آپ لوگ اس کے ریلیٹڈ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں کہ جو ریٹیلر کی ڈیوائسز ہیں آپ لوگ کس طرح لے سکتے ہو۔ دیکھیں کیا ہوتی ہے، فرنچائز ہوتی ہے، جیسے ایچ بی ایل کنیکٹ کی باقاعدہ فرنچائز ہے، اسی طرح بینک الفلا کی باقاعدہ کیا ہے، فرنچائز، جیسے موبی لنک مائکرو فنانس بینک کی کیا ہے، فرنچائز ہے، اور فرنچائز کے کیا ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ایریا ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگ اگر ڈیوائس لینا چاہتے ہو اور ریٹیلر بننا چاہتے ہو اور پیمنٹ دینا چاہتے ہو، یہ کام کرنا چاہتے ہو، تو آپ لوگ کیا کرو گے، قریبی جو فرنچائز ہوگی، جائز کیش کی فرنچائز ہوگی، اس کے علاوہ ایزی پیسہ کی فرنچائز ہوگی، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی بینک ہیں ان کے جو فرنچائز ہیں، ہر فرنچائز کا کیا ہوتا ہے، باقاعدہ ایک اونر ہوتا ہے جس نے فرنچائز لی ہوتی ہے، اس کے پاس آپ لوگ جائیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ ہاں جی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ڈیوائس لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوگی وہ آپ لوگ کی باقاعدہ آئی ڈی بنائے گا اور ڈیوائس کیا کر دے گا، آپ لوگ کو باقاعدہ لنک کر دے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے، اپنے اکاؤنٹ میں وہ جو آپ لوگ کا اکاؤنٹ بنے گا اس میں آپ لوگ کیا کریں گے، پیمنٹ جمع کرائیں گے۔ آپ 1 لاکھ کرائیں، 2 لاکھ کرائیں، 3 لاکھ کرائیں، 4 لاکھ کرائیں، 5 لاکھ کرائیں، 7 8 لاکھ، 10 لاکھ بھی کرا سکتے ہیں، جتنی آپ لوگ کے پاس پیمنٹ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جب قسط چلے گی پھر بینیفیشری آپ کے پاس آئیں گی، آپ کیا لگوائیں گے، ان کا انگوٹھا لگائیں گے اور اس کے بعد ان کو پیمنٹ دیں گے۔ جتنی پیمنٹ آپ لوگ ایک دن دیں گے تو وہ پیمنٹ آپ لوگ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی، پھر آپ لوگ کیا کریں گے، اے ٹی ایم سے جائیں گے، بینک سے جائیں گے، وہاں جا کے اور کیش باقاعدہ لے آئیں گے۔ تو اس طرح ریٹیلر بنا جا سکتا ہے۔ اب آپ لوگ کا سوال یہ ہے کہ سر ہم کیا ہے، بینیفیشری ہیں، کیا ہم بھی ریٹیلر بن سکتے ہیں؟ جی بالکل بن سکتے ہیں، لیکن اگر بینیفیشری کیا لیتی ہے، ڈیوائس لیتی ہے، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اس کا اکاؤنٹ بھی کھلے گا، جب اکاؤنٹ کھلے گا اس میں وہ پیمنٹ بھی جمع کرائے گی، تو پیمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے جمع کروانے کے لیے، کیونکہ ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے، ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے، تو پھر وہ بینیفیشری کیا ہو جائے گی، نہل ہو جائے گی، اس کا قلعہ کم ہو جائے گا، اس کو پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی
पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके नाम पे डेली बेसिस पे क्या हो रही होंगी, ट्रांजैक्शन हो रही होंगी। इस वजह से ये बात आप लोग ने मलूज़ खातिर रखनी है। उसके बाद आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो आने वाली किस्त है ये आप लोग को वन लिंक के जरिए मिलेगी और रिटेलर से मिलेगी। उसके बाद 2027 से जो आप लोग को पेमेंट मिलनी है, उसमें जो ऑनलाइन सहूलत है पेमेंट ट्रांसफर करने की, वो बाकायदा मुहैया की जाएगी। स्टेट बैंक ने इसका पहले से ऐलान किया हुआ है। उसके बाद आप लोग की मर्जी है, आप लोग रिटेलर के पास जाते हैं, दुकान वाले के पास जाते हैं निकलवाने, तो आप लोग की मर्जी है। नहीं जाते तो आप लोग अपनी पेमेंट ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 2027 में क्या होगा, ये जो रिटेलर हैं ये बाकायदा रेडी वाले की तरह बाकायदा क्या लगाएंगे, आवाज़ें लगाएंगे और घर घर बाकायदा जाएंगे। ये खुद चल के जाएंगे, आप लोग को चल के नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा हो जाएंगे। ये आप लोग के घरों में भी जाएंगे और बाहर जाके आवाज़ें लगाएंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त ले लो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त ले लो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त ले लो। तो ये वक्त दूर नहीं है। ऐसी बेनिफिशरी जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगी तो वो फिर क्या करेंगे, इनसे पेमेंट निकलवाएंगे, वरना बाकी जो है वो इनके पास जाएंगे नहीं। तो इस वजह से अगर आप में से कोई रिटेलर बनना चाहता है तो ये बात ज़रूर मद्देनजर रखें। बाद में गिले शिकवे ना करें कि सर ये तो आपने बताया नहीं था, कि जी हमने एक दफ़ा पेमेंट दी है, उसके बाद अब तो हमारे पास कोई बेनिफिशरी नहीं आ रही, तो हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो बाद में ये ताने मुझे आप लोग ने नहीं देने। उसके बाद अब आते हैं आप लोग की बड़ी परेशानी की तरफ। 4 किस्म की ख़वातीन ऐसी हैं जिनको बिल्कुल सुकून नहीं है, वो बिल्कुल परेशान है और उनको सुकून आ भी नहीं रहा। तो इस वजह से वो क्या कर रही हैं, खामखा कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर के चक्कर लगा रही हैं, कभी क्या कर रही हैं रिटेलर के पास जा रही हैं, कभी बायोमेट्रिक करवाने जा रही हैं, कभी कहाँ जा रही हैं, कभी कहाँ जा रही हैं। जब से किस्त स्टार्ट हुई है उनको किस्त मिल ही नहीं है। तो ये 4 किस्म की जो ख़वातीन हैं, इनमें सबसे पहले ऐसी हैं जिनका सिम नाट इशू का आता है, तो इनको किस्त नहीं मिली। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऐसी हैं जिनका क्या आता है, अकाउंट इनएक्टिव आता है, इनमें से भी अक्सर ख़वातीन को किस्त नहीं मिली। उसके बाद तीसरे नंबर पे ऐसी ख़वातीन हैं जिनका वॉलेट माइग्रेशन का स्टेटस आता है। उसके बाद चौथे नंबर पे ऐसी ख़वातीन हैं जिनका वॉलेट एक्टिव का स्टेटस आता है 81 कतर वेब पोर्टल पे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका अकाउंट क्या है, खाली है, अभी तक उनके अकाउंट में पेमेंट नहीं आई। ये वो 4 किस्म की ख़वातीन हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है, और इनको जितना मैं कह दूँ समझा दूँ कि हाँ जी सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, सुकून करें, लेकिन इनको ना सुकून आना है ना सब्र व तहम्मुल आना है। तो इस वजह से ये बार बार चक्कर लगा के अपना क्या कर रही हैं, नुकसान कर रही हैं। अगर आप लोग को अभी तक किस्त नहीं मिली तो जो अगली आने वाली किस्त है उसके साथ आप लोग को अपनी ये किस्त भी मिल जाएगी। तो ये जो 4 किस्म की ख़वातीन हैं ये बिल्कुल परेशान ना हो, इनको परेशान किया भी जा रहा है कि हाँ जी अभी आपने किस्त ना ली तो अगली किस्त का ऐलान हो गया तो ये किस्त आप लोग की वापस चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये फिर आप लोग को मिलेगी नहीं, इस तरह नहीं होगा उस तरह नहीं होगा। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आप लोग को गुमराह कर रहे हैं, आप लोग के पैसे खाना चाहते हैं, आप लोग को लूटना चाहते हैं। ये जालिम हैं, ये जाबिर हैं, ये झूठे हैं, ये मुनाफिक हैं, ये मन घड़त स्टोरियाँ आप लोग को बताते हैं और सुनाते हैं ताकि आप लोग क्या करें, इनकी बातों में आएँ और इनको माल खिलाएं। तो इस वजह से इनको भत्ता देने की ज़रूरत नहीं है, इनसे आप लोग दूर रहें। ये आप लोग के दुश्मन हैं, ये मीठे बने होते हैं लेकिन ये अंदर से आप लोग को खा रहे होते हैं मीठे बन के। इस वजह से ये जहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इन अनासर से आप लोगों ने दूर रहना है। तो आप लोग को अगर अभी तक किस्त नहीं मिली तो ये किस्त आप लोग की कहीं नहीं जा रही, ये पूरा 1 साल आप लोग के अकाउंट में रहेगी। तो इस वजह से आप लोग परेशान ना हों। इंशाल्लाह जो आने वाली किस्त है उसमें सारे एरर आप लोग के रिजॉल्व हो जाएंगे, तो फिर आप लोग को अगली किस्त के साथ ये किस्त भी मिल जाएगी।